وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. بغیر کسی تمہید کے اور کسی تفصیل میں وقت صرف کیے بغیر اسلام کے معاصر مذاہب میں سے تیسرا مذہب مسیحیت ہے، نصرانیت. 5 منٹ کی یا 7-10 منٹ کی تقریر، پھر مذہب سے متعلق معلومات. تقریر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے یا اہل الکتاب کہا ہے، یہود اور نصارہ. نصارہ اس وقت 2 ارب کی تعداد میں دنیا میں موجود ہیں. ان کا ایک نظام ہے، پوپ جو ان کا عالمی سطح کا مذہبی رہنما ہے، کیتھولک فرقے کا، وہ ویٹیکن سٹی میں رہتا ہے اور پوری دنیا کے گرجوں کا وہ سربراہ ہے. ایک ہی صدر ہے تمام گرجوں کی تنظیموں کا. اسے کہتے ہیں عالمی مجلس کنائس، کلیسیا. دوسرا فرقہ پروٹسٹنٹ ہے، ان کا آرچ بشپ کہلاتا ہے، وہ میں لکھواتا ہوں آپ کو، وہ کنٹربری میں ہے. آرتھوڈکس بھی ہیں. سب اس بات پر متفق ہیں کہ خدا 3 ہے، باپ خدا ہے، بیٹا خدا ہے، روح القدس خدا ہے. جیسے ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ان کا کلمہ ہے. گویا عیسائیت میں داخل ہونے کے لیے یہ کلمہ، یہ عبارت، باپ خدا ہے، بیٹا خدا ہے، روح القدس خدا ہے. لیکن یہ تینوں مل کر 3 خدا نہیں بلکہ ایک خدا ہے. عنوان اس کا ہے تثلیث فی التوحید یا توحید فی التثلیث. یہ تینوں، ان کو کہتے ہیں اقانیم ثلاثہ، اقنوم کی جمع اقانیم ثلاثہ. روح القدس کیا ہے، باپ کیا ہے، اسے چھوڑے. بیٹا خدا ہے، بیٹے سے مراد ابن مریم، مسیح. ہمارے لیے جو توجہ طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی دنیا زمین پر ایک شخص کو اللہ کا بیٹا کہتی ہے. تفصیل اپنی جگہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا. آپ قرآن پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھا ہے آپ نے، تفسیر پڑھتے ہیں، کئی جگہ دیکھیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سورہ الکہف نازل ہوئی. اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کرنے کا مقصد بیان کیا ہے. یہ میں تقریر کر رہا ہوں. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا.
قرآن نازل ہوا ہے ان دو بڑے مقاصد کے لیے. دوسرا مقصد یُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، قرآن نازل ہوا ہے تاکہ ڈر سنائے ان کو جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے بیٹا بنایا ہے. ما لهم به من علم ولا لآبائهم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، جھوٹ بولتے ہیں، کوئی علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے. ان کو ڈر سنانے کے لیے قرآن مجید نازل. قرآن صرف اس لیے نازل نہیں ہوا کہ یہ کہیں کہ 700 دفعہ نماز کا ذکر آیا ہے، اتنی دفعہ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے. قرآن کے نازل کرنے کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ يُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. یہ اتنا بڑا شرک ہے. ہم بریلویوں کے شرک پہ بات کرتے ہیں، اوروں کے شرک پہ بات کرتے ہیں. اتنا بڑا شرک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مریم میں ارشاد فرمایا کہ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہم. یہ جملہ جب زمین پہ کوئی کہتا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے تو یہ مشرکانہ عقائد میں سے سب سے بدترین شرک، سب سے بدترین شرک. اللہ کو اس پہ اتنا غضب آتا ہے، اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہم وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا. جی چاہتا ہے کہ آسمان ٹوٹ پڑے، آسمان ان کے اوپر ٹوٹ پڑے، زمین پھٹ جائے اور ان کو زمین میں دھسا دیا جائے. 1 یا 2 ارب. اللہ کا جی چاہتا ہے کہ زمین پھٹ جائے، پھاڑ دیں اور یہ سب کے سب زمین میں دھس جائیں. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا، اور اللہ کا جی چاہتا ہے کہ پہاڑ ان پر ٹوٹ پڑے، ان کو سنسار کر دیا جائے، پہاڑ ان پر گرے، پہاڑوں کے پتھر اپنی جگہ سے ٹوٹے اور ایک ایک کے سر میں جا کر لگے اور اس کو تباہ و برباد کری. کیوں؟ ان دعوا للرحمن ولدا، اس لیے کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے رحمان کے لیے بیٹا ہونے کا. اللہ کو یہ بہت سخت ناراضگی ہے. ایک جملہ تقریر کا آخری حصہ. تقریر لمبی ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے میں اس پہ تقریر کر سکتا ہوں، لیکن آپ کے لیے میں چونکہ مکالمہ بین المذاہب میں آپ کو قرآن میں مذہب بتانا چاہوں. صحیحین میں روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال اللہ تعالی، اللہ کہتے ہیں. مانا یہ کہ حدیث بھی ہے، حدیث قدسی بھی ہے، آپ پڑھ چکے. اللہ کہتے ہیں کہ کذبنی ابن آدم و شتمنی، آدم کا بیٹا مجھے جھٹلاتا ہے اور مجھے گالی دیتا ہے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ آدم کا بیٹا کذبنی، میری تکذیب کرتا ہے، میری قدرت کو جھٹلاتا ہے. وشتمنی، اور مجھے گالی دیتا ہے. آپ کہتے ہیں سب و شتم، سب و شتم، سب و شتم. شتمنی، مجھے گالی دیتا ہے. اما تکذیبہ ایایا فکذا وکذا، تکذیب تو اس کی یہ ہے، وہ میری تکذیب کرتا ہے، کہتا ہے کہ خدا وہ یہ ہے، کہتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو وہ دوبارہ کون زندہ کرے گا. یہ تکذیب ہے، میری قدرت کو جھٹلاتا ہے. واما شتمہ ایایا، اولاد آدم کی میرے لیے گالی کیا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ میری ماں کو گالی نہ دو، میرے باپ کو گالی نہ دو. کہتے ہیں کوئی گالی دیتا ہے ماں کو، باپ کو، تو ہم سیخ پا ہو جاتے ہیں، ہم اس سے لڑنے کے لیے تیار ہیں. امہات المومنین کو گالی نہ دو، غیرت ہے، ایمانی غیرت ہے. صحابہ کو گالی نہ دے. من سب الانبیاء قتل ومن سب اصحابی جلد، جو انبیاء میں سے کسی نبی کو گالی دے اسے قتل کر دیا جائے، اور جو صحابہ میں سے کسی صحابی کو گالی دے تو اس کو کوڑے مارے جائے. حضور کو گالی نہ دو، حضور کو گالی دو گے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے.
غیرت ہے. الحمدللہ الحمدللہ. صحابہ کو گالی دے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے. امہات المومنین کے بارے میں کوئی گالی دے, اللہ کہتے ہیں شتمنی, یہ مجھے گالی دیتا ہے. اللہ تو سب سے بڑا ہے نا. اللہ کا تقدس و پاکیزگی جو ہے مستجمع لجمیع صفات الکمالی. اللہ کون ہے؟ ان سب میں کمالی صفات اللہ نے پیدا کی ہیں, امہات المومنین میں, صحابہ میں, انبیاء میں. لیکن وہ صفات کا مالک اور خالق کون ہے؟ وہ اللہ ہے. شتمنی, وہ مجھے گالی دیتا ہے, آدم کا بیٹا. اما شتمہ ایایا فقولہ اتخذ اللہ ولدا. آدم کے بیٹے کی میرے لیے گالی یہ ہے کہ آدم کے بیٹے نے کہا ہے کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا. یہ ابن اللہ کا تصور, ابن اللہ کا عقیدہ, یہ اللہ کو گالی دینا ہے. 2 ارب لوگ اللہ کو گالی دے رہے ہیں, صبح و شام دے رہے ہیں. ہم سن بھی رہے ہیں, گرجے سے آواز آتی ہے, ابھی اپریل میں آئے گی, ایسٹر کے موقع پر, کرسمس کے موقع پر آتی ہے, خدا کے بیٹے کی جے, خدا کے بیٹے کی جے. ہم سن بھی رہے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, قانون ہے, ریاست ہے, قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. لیکن جو کہتا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے, اللہ کو گالی دیتا ہے, تو اس سے نفرت تو کرنی چاہیے نا. اور یہ تو کہنا چاہیے کہ تم گالی دے رہے ہو میرے اللہ کو. میری تمہاری محبت اور میری تمہاری دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم آنکھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تم میرے اللہ کو گالی دے رہے ہو. ہمیں تو یہ کہا گیا کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا. بتوں کو گالی نہ دو. تم میرے اللہ کو گالی دے رہے ہو, پھر یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کھانے کا بندوبست کروں, میں تمہارے لیے بستر بچھاؤں, میں تمہارا استقبال کروں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گالی نہ دو اور اس کو سمجھائیں. کوئی مشکل نہیں, کوئی مشکل نہیں. علمی عقلی دونوں طرح کے, عقلی نقلی دونوں طرح کے دلائل کے ساتھ آپ کسی آدمی کے ساتھ بیٹھیں, وہ مانے نہ مانے, وہ یہ کہہ کر مجبور ہو کر اٹھے گا کہ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن ہم نہیں مانتے. یہی ہوا ہے وفد نجران کے ساتھ. وفد نجران کا یہی ہوا کہ جواب کوئی نہیں ہوا لیکن مانا نہیں. اور اس کے وجہ بھی وہاں لکھی ہے کہ اس نے کہا بھائی کیوں نہیں مانتے, دلائل تو آ گئے. بھائی نے کہا بڑے پادری سے کہ دلائل آ گئے ہیں اور یہ ثابت ہو گیا کہ محمد سچ کہہ رہے ہیں, تو کیوں نہ مان لیا جائے. تو اس نے کہا اگر ہم مان لیں گے تو سارے گرجوں سے بے دخل کر دیں گے, ساری زمینیں جو وقف کی ہوئی ہیں بادشاہوں نے ہمارے لیے ان سے بے دخل, ہم تو بھوکے مر جائیں. یہ تو بھوکوں کا مذہب ہے, تو ہم بھوکے مر جائیں گے, اس لیے ہم نہیں مانتے. تو یہ دنیاوی بات ہے. یہ ہے عیسائیت, یہ ہے مسیحیت, اور اس کو کہتے ہیں نصرانیت. آپ نے بخاری شریف کی بالکل ابتدا میں پڑھا ہے کہ ورقہ بن نوفل تنصر فی الجاہلیہ, جاہلیت کے زمانے میں نصرانی ہو گئے تھے. تو ایک ہی مذہب کے یہ نام ہے عیسائیت, عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے. مسیحیت ان کا نام مسیح ہے. نصرانیت کیونکہ وہ ناصرہ کے رہنے والے تھے, اسے ناصری کہتے تھے, ناصری کہتے. جرا تنقید اپنی جگہ پہ, لیکن میں آپ کو عیسائی ایک مذہب ہے جس کی تعریف لکھ لیں, جو تعریف وہ کرتے ہیں. مسیحیت یا نصرانیت یہ وہ اخلاقی, تاریخی, کائناتی, موحدانہ اور کفارے پر ایمان رکھنے والا مذہب ہے جو اپنی اصلیت کو وہ اخلاقی, یہ اس کے لیے 2 گھنٹے چاہیے, ابھی کہتے ہیں کہ 12 بجے ختم کرنا ہے, میں تو 2 گھنٹے بیٹھنے کے لیے تیار. یہ وہ اخلاقی, تاریخی, کائناتی, موحدانہ
اور کفارے پر ایمان رکھنے والا مذہب ہے جو اپنی اصلیت یعنی اپنی نسبت، جو اپنی اصلیت کو ناصرہ کے باشندے یسوع کی طرف کرتا ہے، اپنی اصلیت کو ناصرہ کے باشندے یسوع کی طرف کرتا ہے اور اسے خدا کا منتخب بریکٹ میں مسیح اور اکلوتا بیٹا مانتا ہے۔ یہ اس مذہب کی تعریف ہے جو وہ خود کرتے ہیں، اس کے حوالے بھی دیں۔ جی ٹھیک ہو گیا، ایک دوسرے سے بعد میں لکھ لیں، مکمل کر لیں، ٹھیک۔ اچھا جی، اس کے عقائد میں 3 عقیدے بنیادی طور پر، باپ کے خدا ہونے کا، بیٹے کے خدا ہونے کا، روح القدس کے خدا ہونے کا۔ لیکن باپ کو ایک طرف چھوڑ دیجئے، باپ کو عیسائیوں میں سے کون پوچھتا ہے؟ روح القدس کو کون پوچھ رہا ہے؟ بیٹا ہے جس پہ فوکس ہے، جس کو مرکزیت حاصل ہے۔ یہ میرے پاس ان کی کتاب ہے قاموس الکتاب، اس کا اقتباس میرے پاس ہے، قاموس الکتاب۔ اور میں اس لیے بھی یہ ضرور بتاتا ہوں کہ میاں یہ نہ سمجھو کہ کوئی مسلمان عیسائی نہیں ہو رہا، بہت سے مسلمان عیسائی ہوئے ہیں۔ اب یہ آپ کی اور ان لوگوں کی محنت سے رکا ہوا ہے کام، ورنہ بہت سے مسلمان عیسائی ہوئے ہیں۔ پادری عماد الدین، آپ کے وہ پادری ہوا عماد الدین، اور بھی ایک شخص جس کا نام ہے ایف ایس خیر اللہ، ایف ایس خیر اللہ، وہ آپ کے ہی مذہب سے، ہمارے ہی مذہب سے تعلق رکھتا تھا خاندانی طور پر، وہ عیسائی ہوا۔ اس نے اس قاموس لکھی، قاموس الکتاب، اردو میں 1100 صفحے پہ بائبل کی تشریح پر، لفظی تشریح، اور کوئی کتاب نہیں ہے۔ یہ آپ کے ایک ایسے آدمی نے لکھی جو مسلمان خاندان سے تعلق رکھتا تھا، عیسائی ہوا۔ اس میں 3 جملے میں باپ خدا ہے، اور باپ، بیٹا اور روح القدس تینوں برابر کے خدا ہیں۔ اقانیم ثلاثہ، اقنوم کی جمع اقانیم، 3 ستون، 3 پلر ہیں خدائی کے، اور تینوں پلر برابر کے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا ہے؟ جیسا باپ ہے ویسا بیٹا ہے، ویسا ہی روح القدس ہے۔ یعنی باپ غیر مخلوق، بیٹا غیر مخلوق، روح القدس غیر مخلوق، یعنی برابر کے خدا۔ باپ غیر محدود، بیٹا غیر محدود، روح القدس غیر محدود۔ باپ ازلی، بیٹا ازلی، روح القدس ازلی۔ یہ عقیدہ ہے، یعنی جیسا ذات و صفات کے اعتبار سے باپ ہے، ویسا ہی ذات و صفات کے اعتبار سے ازلی، ابدی، غیر محدود، مختار یہ بیٹا بھی ہے۔ بیٹے سے مراد کون ہے؟ ابن مریم، مسیح۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ باپ کو الگ رکھیں، روح القدس کو الگ رکھیں، چونکہ مرکزیت بیٹے کو حاصل ہے، اس بیٹے پہ بات کریں۔ روح القدس سے مراد، جیسے ہم جبریل امین کو روح القدس کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی روح جو پوری دنیا میں گھومتی پھرتی رہتی ہے، گردش کرتی ہے، اور اسی روح القدس کی تائید سے مذہب کی تشکیل ہوئی ہے۔ اسی روح القدس کے کہنے پر اور اس کی تائید اور اس کی حمایت سے یا اس کی رہنمائی میں یہ کتابیں مرتب ہوئی ہیں، بائبل وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور اب بھی وہ میں عرض کرتا ہوں بہرحال، تو اس عیسائی، جی باپ سے مراد خدا، اللہ، جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، باپ سے مراد وہ ہے۔
یہ بیٹا ہے اس باپ کا، ٹھیک ہے، کیسے بیٹا ہے یہ آپ نے پوچھنا ہے کہ کیا اس کی ماں مریم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رجولیت والا کوئی کام ہوا ہے جس کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے؟ بڑے سوال آتے ہیں نا، یہ سوال آپ نے قائم کرنے. لیکن باپ سے مراد خدا، بیٹے سے مراد مسیح، روح القدس سے مراد. اور مریم اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اسی طرح مریم کو بھی کہا گیا، قرآن مجید نے جو تردید کی ہے کہ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، بے وقوف ہو، اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، اس کی تو کوئی بیوی نہیں. تو تین خداؤں میں ایک زمانے میں عیسائی جو ہیں وہ تین خدا مانتے تھے، اللہ، مریم جو بیوی ہے اس کی اللہ کی، اور بیٹا. بہرحال مرکزیت بیٹے کو حاصل ہے. یہ آپ نے لکھ لینا ہے کہ بیٹا، اس کے بارے میں چار عقیدے ہیں، جی، بیٹے کے بارے میں جو وہ سمجھتے ہیں. نمبر ایک، یہ انسانی شکل میں جو بچہ آیا مریم کے رحم میں، اس نے 9 مہینے دستور کے مطابق حاملہ ہوئی، دستور کے مطابق اس نے وہاں پرورش پائی، جیسے خوراک عام بچوں کو ملتی ہے ماں کے رحم میں، ایسے ہی اس کو بھی ملتی رہی. اور پھر یہ 9 مہینے اپنی ماں کے رحم میں رہنے کے بعد پیدا ہوا. ماں کو درد ذہ ہوا، جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں ایسے ہی پیدا ہوا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کلام اور صفت قدرت، یہ اس نے حلول کیا ہے اس شخصیت میں، اس کے وجود کو گویا وجود بنا ہے. اس وجود میں اللہ کی صفت، ہم کہتے ہیں نا کہ 4 عناصر مٹی سے بنا ہے، کہتے ہیں کہ یہ شخصیت جو ہے، اس شخصیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کلام نے اور صفت قدرت نے حلول کیا ہے، اور اس حلول کی نتیجے میں یہ بچہ جو ہے یہ خدا کا بیٹا ہے. حلول و تجسم، یہ ایک عقیدہ ہے بیٹے کے بارے میں. بیٹے کا حلول ہوا اللہ کی صفت کا، اور اس کے نتیجے میں یہ ایک جسم جو بنا ہے، جو 33 برس تک دنیا میں نظر آتا رہا، 30 برس تک وہ پرورش پاتا رہا، 3 سال وہ خدمت کرتا رہا ہے، دعوت دیتا رہا. یہ بچہ جو ہے، اس کی شخصیت اور اس کا وجود تجسم ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان 2 صفات کے نتیجے. حلول والا عقیدہ ہندوؤں کا بھی ہے، ٹھیک ہے. حلول والا عقیدہ ہندو، جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، اس کی تفسیر یہ ہے کہ وقالت الیہود عزیر بن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلک قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل. ان سے پہلے جو کافر گزر چکے ہیں یہ ان کی ریس کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں عقائد میں. تو جو عقیدہ ان سے پہلے کے کافروں کا تھا، انہوں نے وہی عقیدہ اختیار کیا. یعنی ہندو مت میں جو عقیدہ حلول کا تھا وہی عقیدہ انہوں نے اختیار کیا. باقی اثناعشریوں کا جو اثناعشری پڑھائیں گے نا مولانا، وہ پڑھائیں گے، وہ آج میں نہیں پڑھا رہا، ٹھیک ہے. حلول اور تجسم. نمبر 2، مصلوبیت، یہ عقیدہ ہے. مصلوبیت، صلیب پہ دیا جانا، مصلوب ہونا. مصلوب ہونا، مولانا عبد المالک صاحب بیٹھے، مصلوب ہونا ہے، پھانسی دینا نہیں ہے. صلیب پہ دینا اور ہے، پھانسی دینا اور ہے. پھانسی دیا جاتا ہے گلے میں ڈال، صلیب اور ہے. میں آتا ہوں مصلوبیت، کہ یہ بچہ، یہ شخصیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات نے حلول کیا ہوا تھا، اور یہ مریم کے بیٹے کی صورت میں ایک شخصیت کے طور پر سامنے آیا، اسے مصلوب کیا گیا، اسے صلیب پہ دیا گیا. نمبر 3، حیات ثانیہ،
دوبارہ زندہ ہوا، دوبارہ زندگی دی گئی۔ میں تشریح کرتا ہوں۔ نمبر 4 کفارہ۔ یہ اس بیٹے کے بارے میں یہ 4 عقیدے ہیں۔ باپ کو الگ چھوڑیں، بیٹے کے بارے میں 4 عقیدے ہیں۔ نمبر 1 حلول اور تجسم، نمبر 2 مصلوبیت، نمبر 3 حیات ثانیہ، نمبر 4 کفارہ۔ تشریح سن لیں۔ حلول و تجسم کی بات ہو گئی۔ مصلوبیت یہ کہ اسے صلیب پر دیا گیا۔ تورات میں لکھا ہے اور پولس نے کہا ہے کہ جو مصلوب ہوتا ہے وہ لعنتی ہوتا ہے، وہ ملعون ہوتا ہے۔ مصلوب ہونا کیا ہے؟ صلیب کا نشان آپ گرجے پر جا کر دیکھ لیں، آپ ان کے قبرستانوں میں دیکھ لیں، ان کے گلے میں لٹکی ہوئی صلیب پہ دیکھ لیں۔ صلیب ٹی کا نشان ہے، انگریزی کا ٹی، ایسے ایک اس کے کراس۔ کسی کو بدترین عبرتناک سزائے موت دینا ہوتی تھی تو رومی بادشاہوں میں اسے صلیب پہ دیا جاتا تھا۔ تلوار سے نہیں مارا جاتا، نیزے سے نہیں مارا جاتا، اس کو پھانسی نہیں دی جاتی، صلیب پہ دیا جاتا۔ ایک لکڑی بڑی ہے، ایک وہ اس طرح کراس کی لکڑی اس کے اندر رکھ کے یہ صلیب بن جاتی۔ آدمی کو اس اوپر کے جو 2 ہیں ان کی طرف یوں ہاتھ رکھ کے یہ لکڑی نیچے بچھا دی گئی، اس پہ یوں لٹا دیا اس کو، ان دونوں ہاتھوں میں میخیں ٹھوک دی لکڑی کے ساتھ، پاؤں پہ میخیں، اس کو ایسے اس بڑی لکڑی پر رکھا، اس میں میخیں ٹھوک دی تاکہ یہ ہل جل نہ سکے، میخیں ٹھوک کر اس لکڑی کو کھڑا کیا۔ اور یہ اس وقت تک پھر اس کی پسلی پہ نیزہ مارا تاکہ خون نکل جائے، نچڑ جائے۔ اس کو کہتے ہیں صلیب دینا۔ جب تک اس کا خون نچڑ کر وہ وہاں مر نہیں جاتا اس وقت تک وہ وہاں اس کی صلیب کھڑی رہے۔ تو مسیح کو مصلوب کیا گیا، یہ ایک عقیدہ ہے۔ بہت بکھر جائے گا میرا کام، 12 سے اوپر چلا جائے گا۔ مسیح کے بارے میں 4 عقیدے ہیں اس وقت دنیا میں۔ یہودیوں کا عقیدہ، عیسائیوں کا عقیدہ، اسلام کا عقیدہ، مرزائیوں کا عقیدہ۔ ختم نبوت آپ پڑھ رہے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے رومی بادشاہوں کے سامنے اس کی شکایت کی، مسیح کی، ابن مریم کی، اور اس کو گرفتار کیا گیا، اس پر مقدمہ چلا قلعے میں، اس کو سزائے موت سنوائی، ہم نے دلوائی سزائے موت۔ سزائے موت صلیب پر دیا جانا، اس کو صلیب پر دیا گیا اور وہ وہاں مر گیا۔ میری بات سمجھیں؟ یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ صلیب پہ دیا گیا مسیح اور وہاں مر گیا۔ کہاں گئی لاش اس کی، اس پہ اس کو بحث نہیں، بس مر گیا۔ اٹھا کر کوئی لے گیا، کسی نے چھپا دی، دفن کی نہ کی، یہ یہودیوں کا عقیدہ۔ مستقل ابن مریم کے بارے میں یہ عقیدہ۔ دوسرا عقیدہ عیسائیوں کا۔ عیسائی کہتے ہیں کہ گرفتار ہوا، مقدمہ چلا، سزائے موت سنائی گئی، صلیب پہ دیا گیا، وہاں مر گیا مسیح۔ اسے میت کو، لاش کو اٹھا کر دفن کیا گیا۔ اس کا ایک بہت چاہنے والا تھا، اس نے ایک نئی بنائی ہوئی قبر میں اس کو دفن کیا، اس کے اوپر بڑا پتھر رکھ دیا، صلیب۔ لیکن تیسرے دن، تیسرا دن نہیں بنتا لیکن تیسرے دن ان کے کہنے کا، اس کو کچھ عورتیں، ایک عورت کا انجیلوں میں ذکر آتا ہے، میں اس کو ملنگنی کہتا ہوں، مریم مگدلینی، وہ اور کچھ اور عورتیں آئیں کہ پھول چڑھائیں، خوشبو ڈالیں اس کی قبر پر۔ آئیں تو قبر کھلی ہوئی تھی، پتھر ہٹا ہوا تھا، اندر دیکھا تو لاش نہیں تھی۔ یہ میری سمجھ، یہ عیسائیوں کا کہنا۔ یہ کیا ہوا کہ لاش نہیں تھی، میت نہیں تھی مسیح کی؟ مسیح مردوں میں سے زندہ ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں حیات ثانیہ، جو میں نے لکھوایا ہے۔ حیات ثانیہ یہ ہے کہ ایک رات گزری، جمعے کو پھانسی دی گئی، صلیب دیا گیا، رات گزری، ہفتے کا سارا دن گزرا،
ہفتے اور اتوار کی رات گزری، اتوار کی صبح کو وہ عورتیں گئی ہیں تو دیکھا کہ قبر پھٹی ہوئی ہے، قبر کھلی ہوئی ہے، پتھر ہٹا ہوا ہے اور وہاں مسیح نہیں ہے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ مردوں میں سے موت ہو گئی طاری، تیسرے دن وہ مردوں پر زندہ ہو گیا، مردوں میں سے زندہ ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں موت پر فتح یابی، موت پر فتح یاب ہو جانا، یہ حیات ثانیہ۔ اور موت پر فتح یاب ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ مسیح جو ہے، جی دوبارہ اس کی باقاعدہ عید منائی جاتی ہے، اس کا باقاعدہ تہوار منایا جاتا ہے، ایسٹر، اپریل کے مہینے میں تقریباً دوسرا اتوار تقریباً بنتا ہے، کبھی بدلتا رہتا ہے پہلا دوسرا۔ ایسٹر یہ حیات ثانیہ ہے، موت پر فتح یابی، حیات ثانیہ، یہ عیسیٰ۔ ضمناً میں کہہ دوں یہ عیسائیوں کا عقیدہ۔ پھر وہ 40 دن تک اپنے حواریوں سے ملتا جلتا رہا ہے، پھر آسمانوں پہ چلا گیا۔ تیسرا عقیدہ ہے مسلمانوں کا، اسلام کا۔ اسلام کہتا ہے کہ نہ اس کو قتل کیا گیا، نہ اس کو صلیب پہ دیا گیا، ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، سورہ النساء میں 6 پارے میں۔ ما قتلوہ یقیناً، یقینی بات ہے کہ اس کو قتل نہیں کر سکے وہ، بل رفع اللہ علیہ۔ یہ موضوع ہے مولانا محمد مغیرہ صاحب کا، میں اس لیے اس پہ کوئی بات نہیں کرتا۔ حیات مسیح، ٹھیک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یوشک ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا، یقینی بات ہے، حضور نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے تم میں حکم اور عدل بن کر۔ یمکث فی الارض 40 سال زندہ رہیں گے، زمین پہ رہیں گے۔ یتزوج ویولد، شادی کریں گے، بچے پیدا ہوں گے۔ یموت، فوت ہوں گے، اور میرے ساتھ اسی حجرہ عائشہ میں دفن ہوں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، اسلام کا۔ مرزائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ آپس میں باتیں نہ کریں۔ مرزائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ مرزائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مسیح کو صلیب پر دیا گیا۔ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ صلیب پہ دیا ہی نہیں گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پہ یوں اٹھا لیا، وہ گرفتار ہی نہیں ہوئے، ان پر کوئی حاوی نہیں ہو سکا، آسمانوں پہ زندہ بولی۔ مرزائیوں نے کہا نہیں، گرفتار ہوا، مقدمہ چلا، سزائے موت ہوئی۔ یعنی عیسائیوں اور یہودیوں کے عقیدے کی تائید کرتی ہے مرزائیت، جو کچھ کا۔ ہاں صلیب پہ دیا گیا، وہ صلیب پہ مرا نہیں تھا، انہوں نے سمجھا کہ مر گیا ہے، اس کی میت اتار کر ویرانے میں پھینک دی۔ اس میں زندگی کی رمق تھی۔ حواریوں کو پتا چلا، وہ آئے، کچھ مرم شرم لگائی، زخم جو ہے وہ ٹھیک ہو گئے، تو وہ وہاں سے چل پڑا۔ اس نے کہا یہ علاقہ میرے رہنے کا نہیں ہے۔ نبی ایسا نہیں ہوتا، نبی تو کہتا ہے ڈٹ کر مقابلہ کر۔ وہاں سے وہ چلا ہے، چلتا ہے، پورا علاقہ گھومتے گھامتے یہ ہندوستان سے گھومتا ہوا کشمیر میں آیا، مقبوضہ کشمیر، سری نگر کے قریب وہ آ کر یہاں رہا مسیح، وہاں وہ زندگی گزارتا رہا، بیوی بچے اس کے ہوئے، وہاں مرا، اس کی قبر وہاں ہے مقبوضہ کشمیر میں۔ یہ مرزائیوں کی کہانی ہے، اور اسی بنیاد پر وہ کہتے ہیں وہ تو مر گیا ہے، مسیح عیسیٰ ابن مریم تو مر گیا ہے۔ تو جو احادیث میں آتا ہے کہ وہ آئے گا تو وہ میں ہوں، مسیح موعود، یہ دعویٰ کرنا تھا نا اس نے مسیح موعود کا، تو اس نے ان کی تائید کی اور اس کہانی میں تھوڑا سا اور اضافہ کر کے کہا کہ وہ یہاں کے مر گئے۔ یہ ہے حیات ثانیہ۔ سمجھ لیں کہ جب ایسٹر کی میں نے بات کی ہے تو عیسائیت کے دو بڑے تہوار ہیں، دو بڑی عیدیں ہیں، بہت سے تہوار ہیں لیکن دو بڑی عیدیں ہیں۔ ایک ہے عید میلاد النبی، عید میلاد مسیح، مسیح کی پیدائش کی عید، سالگرہ، وہ ہے کرسمس، وہ 25 دسمبر کو منائی جاتی ہے۔ ہم دعویٰ کہتے ہیں، پوری جرات کے ساتھ کہتے ہیں کہ آؤ حقائق کے ساتھ بات کرو، دسمبر میں
انجیلوں کی روشنی میں دسمبر میں مسیح کی پیدائش ہو ہی نہیں سکتی، وہ کسی اور مہینے میں ہوئی. چھوڑیے اس بات کو، یہ آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے ابن اللہ کہنے والوں کا سامنا کرنا ہے. کوئی چیز نہیں ہے. میری بات ایک جملہ ذہن میں، عیسائیت ریت کی دیوار ہے، دھکا لگانے کی بھی ضرورت نہیں، پھونکوں سے وہ گر جائے گی. لیکن آپ کے ذہن میں ڈر ہے کہ پادری کیا ہوتا ہے، بائبل کیا ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں تورات بھی ہمارے پاس ہے، زبور بھی ہمارے پاس ہے، انجیل بھی ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے، ہم مسیح کے ماننے والے ہیں. یہ میں آگے چل کے آپ کو پورا نقشہ ان کا دے دیتا ہوں. آپ جرت کریں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں. وہ آپ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے نا، پادری آ کر عیسائیت کی دعوت، آپ گرجے کا دروازہ کھٹکھٹائیں، بھائی آؤ ذرا بات کر رہے ہیں، میں نے ہم سے بات کر رہی، میں نے آپ کو دعوت دی. کیا ہوا؟ دو تہوار ہیں، ایک عید ولادت مسیح، یہ 25 دسمبر کو منائی جاتی پوری دنیا میں، اور دوسری یہ حیات ثانیہ، موت پر فتح یابی، مردوں میں سے زندہ ہو جانا، اس کو ایسٹر کہتے ہیں. یہ اپریل میں منایا جاتا ہے. حماقت، بے وقوفی، لا علمی، جہالت اور ہماری کمزوری علماء کی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تمام سیاستدان بینر لگائیں گے عیسائی برادری کو، عیسائی بھائیوں کو ایسٹر مبارک ہو. ابھی پڑھ لیں گے آپ، اگلا مہینہ آ رہا ہے. ہر جگہ پہ ہم نے بتایا ہی نہیں کہ بھئی میاں یہ ایسٹر جس کی تم مبارک دے رہے ہو یہ کیا ہے، یہ ہمیں بتانا ہے. تو یہ حیات ثانیہ. کفارہ، 4 عقیدے ہیں: حلول و تجسم، مصلوبیت، حیات ثانیہ اور کفارہ. کفارہ کا معنی یہ ہے، تشریح یہ ہے کہ اولاد آدم ایک موروثی گناہ میں مبتلا تھی. پوری اولاد ایک گناہ جو ماں اور باپ نے کیا، آدم اور حوا نے کیا، ایک گناہ جس کے نتیجے میں انہیں زمین پہ اتار دیا گیا. وہ گناہ آدم کی پوری نسل میں موروثی طور پر چلا آ رہا تھا، جس کے نتیجے میں ہر شخص گناہگار تھا. یعنی 1,24,000 نبی آپ کہتے ہیں گزرے ہیں، وہ بھی گناہگار تھے. نبیوں کے بارے میں ان کا تصور کیا والا، تو اسے سب گناہگار تھے. یہ موروثی گناہ چلا آ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آیا انسانیت پر، تو اللہ نے اپنا بیٹا دنیا میں بھیجا جس کا نام مسیح ہے، جو ابن اللہ ہے. ابن مریم بھی آپ کو کہتے ہیں ظاہری طور پر، لیکن وہ ابن اللہ ہے. اللہ نے اس کو بھیجا اور پھر اس کی قربانی دی بنی آدم کے موروثی گناہ کا کفارہ بنانے کے لیے، تاکہ وہ گناہ جو ان کی نسل میں خون میں چلا آ رہا ہے اس گناہ سے ان کو پاک کر دیا جائے. اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مرضی، اپنی حکمت اور اپنی قدرت سے اپنے بیٹے کے لیے صلیب پہ دیے جانے کا راستہ ہموار کیا. وہ صلیب پہ دیا گیا تو وہ کفارہ ہو گیا اس گناہ کا. نتیجہ کیا ہے کہ اب جو آدمی انسانوں میں سے مسیح کی ان 4 صفات پر ایمان رکھتا ہے وہ گناہ سے پاک ہے، اور جو اس پر ایمان نہیں رکھتا وہ گناہگار ہے. میں اور آپ گناہگار ہیں، مستقل گناہگار. ٹھیک، یہ ہے بیٹے کے بارے میں 4 عقیدے. ٹھیک ہے. عبادات اور رسومات یہ لکھ لیں. عیسائیت کی عبادات، ہمارے ہاں مسجد ہے، اذان ہوتی ہے، امام ہے، مقتدی ہے، نماز ہوتی ہے، یہ عبادت ہے. ان کی عبادت کا نام ہے کلیسا. 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، کلیسیا آپ کو لکھا ہوا ملے گا، ایک کلیسا. کلیسا سے مراد ہے ایک گرجا. کلیسیا گرجوں کا نظام. یہ سمجھ لیں، کہیں آپ مغالطے میں نہ پڑے.
اور کسی سے بات ہو رہی ہو تو آپ یہ لفظ ادھر سے ادھر نہ استعمال کریں، پھر وہ کہے گا کہ یہ تو جاہل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہمارا. نہیں، کلیسا گرجا، کہیں پہ بھی ایک گرجا، کلیسیا گرجوں کا نظام. ٹھیک ہے جی. تو ان کی نماز بھی وہ لفظ استعمال کرتے ہیں فریب دینے کے لیے، ہے وہ ان کا عبادت کا ایک طریقہ، کہتے ہیں یہ نماز ہے. نماز نہیں. اتوار کے دن جمع ہوتے ہیں کسی گرجے میں، یا قریب گرجا نہ ہو تو کسی گھر میں. پادری آتا ہے، ان کا مذہبی رہنما، ان کے سامنے حمد پڑھتا ہے. عموماً بائبل میں سے جس کتاب کو وہ زبور کہہ رہے ہیں اس کے کچھ اشعار، کوئی گیت، کوئی نظمیں وہ پڑھتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد کے مضامین ہوں، اور سب لوگ جو ہیں اس کو سنتے ہیں. پھر عشاء ربانی، وہ ایک کھانا کھاتے ہیں اکٹھے بیٹھ کر. یہ دعائیں عبادت ہو گئی، کھانا کھاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عشاء ربانی. عشاء کا وقت، عشاء کھانا، یہ آپ کو پتہ ہی ہے. عشاء کس کو کہتے ہیں؟ کھانا، رات کا کھانا، اس کو عشاء کہتے ہیں. عشاء کا وقت. تو عشاء ربانی کہتے ہیں کہ ہم اس سنت کے مطابق کہ مسیح نے اپنے حواریوں کے ساتھ جو آخری کھانا کھایا تھا، اور اس میں مسیح نے کہا یہ روٹی ہے، یہ میرا گوشت ہے عہد کا، یہ کھاؤ. شراب تقسیم کی اور کہا کہ یہ میرا خون ہے، اسے پیو. یہ تو اس کو عشاء ربانی کہتے ہیں. وہ عشاء ربانی خواہ صبح 9 بجے کریں، 10 بجے کریں یا رات کو کریں، جب حمد کے بعد، عبادت کے بعد وہ کھانا اکٹھے بیٹھ کر کھاتے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی اکٹھی ہوتی ہیں، تو اس میں وہ کھانا جو کھایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں عشاء ربانی. یہ ایک عبادت اور ایک رسم ہے. ایک رسم ہے بپتسمہ، بے پے تے سین میم ہے، بپتسمہ. اس کو عربی میں کہتے ہیں استباغ، رنگ دینا. ہم کوئی آدمی کہتا ہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول، بس تو مسلمان ہو گئے. اور پریشان بھی نہ ہوا کرے. جو آدمی جب کہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، ان کو پڑھو لا الہ الا اللہ، تو مسلمان ہو. دیر نہ کر. یہ بھی نہ کہیں کہ جاؤ کپڑے بدل کے آؤ، نہا کے آؤ، فلاں. الاسلام یہدم ما کان. اب اس کے بعد وہ نہائے دھوئے کپڑے بدلے، کلمہ پڑھا. تو ہم پڑھاتے ہیں لا الہ الا، اشہد ان لا الہ الا اللہ. ساتھ یہ بھی کہتے ہیں ہم جب کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی میں کہو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. مریم کنواری تھیں، کنواری رہیں. مسیح اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کا بندہ اور رسول ہے، یہ کہلاتے ہیں. لیکن ان کے یہاں بپتسمہ ہے. بپتسمہ یہ کہ ہر گرجے میں پچھلے کمرے میں ایک تالاب ہے پانی کا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ دم کیا ہوا مقدس پانی ہے. اس میں غوطہ دیتے ہیں، بچہ ہو یا بڑا ہو، یا اس پہ پانی ڈالتے ہیں اس تالاب کا، اور کہتے ہیں کہ یہ اب عیسائی ہو گیا، اب یہ ہمارے مذہب میں. اس کو کہتے ہیں بپتسمہ. ٹھیک ہے. یہ ہے ان کی عبادات و رسومات. ختم ہو گئی بات. عیسائی مذہب کا ماخذ کیا ہے؟ یہ ہے اہم ترین بات. عیسائی مذہب کا علمی اعتقادی ماخذ کیا ہے؟ ماخذ ہے بائبل. بائبل کہتے ہیں کہ اس میں تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے. میں آپ کو بائبل کا تعارف کرانا چاہتا ہوں. بس بائبل یونانی یا عبرانی لفظ ہے جس کا معنی ہے مجموعۃ من الکتب، بہت سی کتابیں جس میں جمع کر دی گئی ہوں، اس کو کہتے ہیں بائبل. اب ہر جگہ پہ بائبل کا لفظ ہی استعمال کرتے ہیں. ہمارے پاس بائبل ہے، ہمارے پاس بائبل ہے، ہمارے پاس بائبل ہے. ٹھیک ہے.
بائبل کے دو حصے ہیں، لکھ لیں، ایک عہد نامہ قدیم، ایک عہد نامہ جدید۔ بائبل کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک عہد نامہ قدیم، ایک عہد نامہ جدید۔ تشریح اس کی یہ ہے کہ پہلا حصہ جو عہد نامہ قدیم ہے اس میں وہ کتابیں جمع کی گئی ہیں جو مسیح علیہ السلام کے دنیا میں منظر عام پر آنے سے پہلے نبیوں پر نازل ہوتی رہیں اور انہیں لکھ لیا گیا۔ اور عہد نامہ جدید وہ ہے جس میں مسیح کے آنے کے بعد جو دینی ادب یا دینی علم یا جو دینی کتابیں مرتب ہوئیں وہ عہد نامہ جدید۔ دو بڑے فرقے ہیں، کیتھولک، پروٹسٹنٹ۔ عہد نامہ قدیم میں پروٹسٹنٹ کے نزدیک 39 کتابیں اور کیتھولک کے نزدیک 46 کتابیں، یہ اس عہد نامہ قدیم میں ہے۔ سرسری بات، عہد نامہ جدید میں 27 کتابیں ہیں، یہ 39 یا 46 اور یہ 27 ملا کر یہ 66 یا 73 کتابیں بائبل میں ہیں۔ بائبل میں 73 کتابیں یا 66۔ یہ ماخذ ہے، جیسے ہمارا ماخذ قرآن مجید ہے، ہمارا ماخذ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ذخیرہ ہے، صحابہ اکرام کا تعامل ہے، اسی طرح ان کا واحد ماخذ پورے مذہب کا اور مسیح علیہ السلام کی حیات کا اور ان کی سیرت کا ماخذ یہ بائبل ہے۔ بائبل میں عہد نامہ قدیم میں جو 39 کتابیں ہیں ان میں پہلی 5 کتابیں تورات ہیں۔ یہی کہتے ہیں نا کہ تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل ہم مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زبورا، مسیح علیہ السلام کو انجیل دی۔ عہد نامہ قدیم میں کی 39 یا 46 کتابوں میں سے پہلی 5 کتابیں تورات ہیں، 5 کتابیں۔ ان کو خمسہ موسوی بھی کہتے ہیں، خمس پانچ خمسہ موسوی، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی 5 کتابیں، اور ان کو اسفار خمسہ بھی کہتے ہیں۔ میں یہ 3 لفظ اس لیے لکھوا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ لفظ آئے تو آپ وحشت نہ محسوس کریں کہ یہ کیا۔ اسفار، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ صفر کی جمع، ایک ہے سفر، یہ جو ہم چلتے ہیں، دور جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، ایک ہے صفر، سین کی زیر کے ساتھ، صفر ایک کتاب۔ یحمل اسفارا، بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں کتابوں کے، جس نے مثل الذین حملوا التوراۃ، کیا بات ہے بھائی، کیوں آئے؟ ان کو لے کے جانا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ واری کرنی ہے 10 منٹ بعد۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان کی جن کو تورات کا حامل بنایا گیا، ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا، کمثل الحمار، گدھے کی مثال ہے کہ یحمل اسفارا، اس کے اوپر بوجھ لدا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ مجھ پر قرآن لدا ہوا ہے یا، تو یہ اسفارا صفر کی جمع، اس کو خمسہ موسوی بھی کہتے ہیں، اسفار خمسہ بھی کہتے ہیں۔ انہی 39 میں سے ایک کتاب ہے زبور، مزامیر۔ بائبل آپ سامنے رکھیں گے، نہیں تو ہم بھیج دیں گے ایک چیز جس میں لسٹ بنی ہوئی ہوگی کہ یہ 39 کتابیں، 46 کتابیں۔ ان میں ایک کتاب ہے زبور، دعویٰ یہ ہے کہ زبور، لیکن اس کا نام ہے مزامیر، مزمور، مزمور نمبر 1، مزمور نمبر 2، 150 مزامیر ہیں اس میں، زبور نہیں۔ یہ عہد نامہ قدیم کی اہم ترین، باقی سلیمان علیہ السلام کے تذکرے پر داؤد علیہ السلام، ملوک کتاب ہے، سلاطین کتاب ہے، اس طرح بہت سی کتاب، ایک کتاب کا نام یہودیت بھی ہے۔ یہ 39 کتابیں ہیں۔ عہد نامہ جدید، اس میں 27 کتابیں ہیں۔ 27 کتابوں میں سے پہلی 4 انجیلیں ہیں،
اناجیل اربعہ، 4 انجیلیں۔ نمبر 1 انجیل متی، میم تے کے آگے یا ڈالتے ہیں، متی لکھ لیں، اس کے اوپر شد ڈال کے متی، انجیل متی۔ انجیل مرقس، مرقس میم رے قاف 2 نقطوں والا سین۔ انجیل لوقا، لام واو قاف الف کا، لوقا قاف، قاف میں ایسے کہہ رہا ہوں جیسے پانی پتی قراء قاف نکالتے ہیں، قاف۔ مرقس، لوقا، گیا تھا نا اس کا جواب قاری صاحب نے کہا گلقند لے کے آؤ، اس نے جا کے پنساری سے گلقند ہے، اس نے کہا ہے تو صحیح لیکن اتنی گاڑی نہیں ہے وہ لوقا قاف جو ہے، ٹھیک ہے، لوقا۔ چوتھی انجیل ہے یوحنا، یوحنا، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی انجیل نہیں ہے۔ انجیل بمطابق متی، انجیل بمطابق مرقس، انجیل بمطابق لوقا، انجیل بمطابق یوحنا۔ ایک کتاب مرقس نے لکھی، ایک لوقا نے لکھی، ایک متی نے لکھی، ایک یوحنا نے لکھی، یہ 4 انجیلیں، ٹھیک۔ تو ہم پہ کیوں روب دیتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی تھی؟ وہ کہاں ہے دنیا میں؟ کہیں نہ اس تورات کا وجود ہے اس وقت جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی، نہ اس زبور کا کوئی دنیا میں وجود ہے جو حضرت داؤد پہ نازل ہوئی تھی، نہ اس انجیل کا کوئی نسخہ دنیا میں موجود ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ کوئی مقدس نہیں ہے یہ کلام، یہ لوگوں نے لکھے ہیں، ان میں کچھ اچھے الفاظ بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ کلام اللہ نہیں ہے۔ بات میری سمجھے؟ جب وہ کلام اللہ نہیں ہے تو ہمارا مقابلہ کیسے کر سکتے؟ تو یہ اسی عہد نامہ جدید میں ان 4 کے بعد 5ویں کتاب آتی ہے، اس کا نام ہے اعمال الرسل، رسولوں کے اعمال۔ حواریوں نے جو، وہ حواریوں کو بھی رسول، رسالت کا تصور ہمارے اور ان کے درمیان بالکل مختلف ہے۔ ہم رسول کو معصوم عن الخطا اور گناہوں سے پاک مانتے ہیں۔ اسی بائبل میں رسولوں کے بارے میں ایسے قصے لکھے گئے ہیں کہ الامان والحفیظ، کان پکڑتا ہے آدمی، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حوالہ میں آپ کو دے دیتا ہوں، لکھا ہے کہ لوط علیہ السلام نے شراب پی کر اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ زنا کیا، ٹھیک۔ سلیمان علیہ السلام آخری وقت میں بت پرست حسین عورتوں کے عاشق ہو گئے تھے، اور ان کی خوشنودی کے لیے وہ خود بھی بت پرستی کرنے لگ گئے تھے، اور ان کی خوشنودی کے لیے انہوں نے بڑے بڑے بت خانے بنائے۔ 700 بیویاں تھیں سلیمان کی علیہ السلام کی، اور 300 زنان مدخولہ بغیر نکاح کے، بغیر بیویوں کے، بیویاں تو 700 تھیں اور 300 زنان، 1000 عورتیں حضرت۔ تو یہ موجود ہے، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ میں جب حوالہ لکھواؤں گا نا کہ کتاب تورات سے یا بائبل سے حوالہ تلاش کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس میں 2 حوالے لکھوں، ٹھیک ہے جی۔ یہ 4 انجیلیں، اعمال الرسل، پولس کے خطوط 14 اور 7 اور خطوط ہیں، اور ایک آخری کتاب ہے یہ مکاشفہ یوحنا۔ یہ کل کی کل کتابیں 27 ہیں۔ یہ بائبل ہے جی۔ مکاشفہ یوحنا ایک مجذوب گزرا ہے یوحنا، جیسے ہمارے یہاں وہ ملنگ ہوتے ہیں، یا جیسے ہمارے یہاں وہ کہتے ہیں مرفوع القلم ہے، جو کہتا ہے کہنے دو جی، لکھتے چلے جاؤ، وہ یوحنا ہے، اس کا مکاشفہ ہے جی میرا بیٹا۔ پروٹیسٹنٹ میں آپ عرض کر دیتا ہوں۔ کیتھولک قدیم ترین فرقہ ہے، یہی تھا، اس میں پوپ ہوا کرتا تھا۔ جس طرح ہندو مت میں اصلاحی تحریکیں اٹھیں
اور نئے مذہب بن گئے، سکھ مت اور بدھ مت۔ اسی طرح عیسائیت میں ایک تحریک اٹھی 1483 عیسوی میں، یعنی مسیح کے اس دنیا سے منظر عام سے ہٹ جانے کے بعد، جی 1483 میں ایک آدمی پیدا ہوا، اس کا نام تھا مارٹن لوتھر۔ وہ جب بڑا ہوا، وہ عیسائی مذہب کا آدمی تھا، عیسائی میں، اس نے کہا کہ یہ کیا بک بک ہے بھائی کہ پوپ کو اتنے اختیارات حاصل ہیں کہ وہ جو چاہے حلال کر دے، جو چاہے حرام کر دے، جس کے چاہے گناہ معاف کر دے۔ اس وقت تک یہ تھا کہ عیسائی گرجوں میں پوپ کے حکم کے مطابق ریٹ لسٹ لگی ہوئی، نرخ نامہ لکھتے ہیں نا، یہ آپ کے سبزی والی کی دکان پہ لکھا ہوا نرخ نامہ، یہ لسٹیں لگی ہوئی تھیں کہ جس نے زنا کیا ہے وہ بخشوانا چاہتے ہو اتنے پیسے دے، گناہ بخش دیں گے، قتل کیا ہے گناہ بخشوانا چاہتا ہے اتنے پیسے دے، شراب پی ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے پیسے دے تو گناہ بخشے، جو جو گناہ کیے ہیں ہر گناہ کا الگ الگ نرخ نامہ ریٹ لکھا ہوا تھا، اتنا ریٹ جمع کراؤ تو ہو۔ اس طرح پوپ کو یہ اختیارات دیے گئے تھے کیتھولک فرقے میں۔ مارٹن لوتھر نے کہا کہ یہ کیا ہے بھائی کہ جو چاہے وہ تورات کی اور انجیل کی تشریح کرے، اور جو چاہے وہ حلال کر دے، جو چیز کھائے حرام کر دے، اور جس کو چاہے معاف کر دے، اس کو چاہے نہ معاف کرے۔ یہ تو اس نے لوٹ مار مچائی ہوئی ہے، پیسے کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا، یہ کوئی مذہب ہے؟ تو اس نے پوپ کے اختیارات کو چیلنج کیا، ایک تحریک اٹھائی۔ اس تحریک کے نتیجے میں مستقل فرقہ بن گیا پروٹیسٹنٹ، انگریزی میں پروٹیسٹ کہتے ہیں نا، یہ جو مظاہرے ہوتے ہیں، احتجاج۔ یہ بلاول پروٹیسٹ کر رہا ہے مہنگائی کے خلاف، ابھی پروٹیسٹ احتجاجی مظاہرے، اس نے پروٹیسٹ کیا مارٹن لوتھر نے، تو اس کی وجہ سے بہت سی دنیا نے اس کی بات مانی کہ ان کا کہ بات ٹھیک ہے، مذہب ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ موم کی ناک ہو، پوپ جب چاہے اس کو تبدیل کر دے اور پادری جو چاہے گا۔ تو اس کی وجہ سے یہ فرقہ بن گیا پروٹیسٹ کرنے والے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ مستقل فرقہ ہے۔ بہرحال اب ہم نے اس پہ بات کرنی ہے کہ یہ انجیلیں کیسے مرتب ہوئیں، اور جو تورات ہے اس کی استنادی حیثیت کیا ہے، یہ کتنا مستند ہے، مستنادی حیثیت، یہ کتنے مستند ہیں کہ ان کو تورات کہا جاتا ہے، اس کو انجیل کہا جاتا ہے، اس کو زبور کہا جاتا ہے۔ زبور کا معاملہ تو بالکل ہی مختلف ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی حمد پڑھتے تھے اور پرندے کھڑے ہو جاتے تھے، پہاڑوں سے آوازیں واپس آتی تھیں، وہ لہن داؤدی ان کو دی گئی تھی، لہن دیا گیا تھا، اس کی تو بات ہی الگ ہے۔ بات تو ہے بنیادی طور پر تورات اور انجیل کی، ٹھیک، تورات اور انجیل کی بات ہے۔ تورات پر زمانے ایسے گزرے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وہ تختیوں پہ لکھی ہوئی تھی، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، کوہ طور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں پر لکھے ہوئے احکامات دیے گئے تھے۔ تو جب آ کے دیکھا کہ وہ سامری کی وجہ سے لوگ جو ہیں گائے بنا کر اس کی پوجا کر رہے ہیں، وہ کون پوچھ رہا تھا کہ گائے کو کیوں مقدس سمجھا جاتا ہے، جی ٹھیک۔ تو یہ ایک چین ہے اوپر سے نیچے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے القى الالواح، تختیاں پھینکی غصے میں، واخذ براس اخیہ یجرہ الیہ، اور اپنے بھائی ہارون کا بال پکڑے اور تم نے کیا کیا، ان کی کیوں نہیں نگرانی کی؟ تو القى الالواح، تختیوں پر لکھی۔ وہ تختیاں، وہ تورات ایک صندوق میں رکھے گئے تھے، اور یہ کہا گیا تھا کہ جس کسی نے تورات سے احکام لینے ہوں وہ اس سے لے۔ وہ تابوت سکینہ اس کو کہتے ہیں، دوسرے پارے میں اس کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ طالوت اور داؤد کا جب ذکر ہے، طالوت جالوت کا، تو اس میں سکینہ، وہ تابوت سکینہ بھی موجود۔ وہ جب سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تابوت کھولا گیا تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا زمانے میں، ایک بات۔ نمبر 2، تورات پر 2 زمانے ایسے گزرے ہیں، پہلی تباہی آئی بخت نصر 539
قبل مسیح میں ایک تباہی آئی، اس سے پہلے ایک تباہی آئی۔ آپ کو چاہیے کہ سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع، سورہ الاسراء کا پہلا رکوع، اس میں کسی تفسیر کو پڑھ لیں، آج ہی پڑھیں رات کو۔ اس میں 2 تباہیوں کا ذکر ہے کہ ہم نے کہا بنی اسرائیل سے کہ تمہیں 2 دفعہ آزمایا جائے گا۔ وہ 2 آزمائش کیا آئی، بخت نصر نے آ کر حملہ کیا، بابل کا، عراق کا بادشاہ تھا، یہ پورا یروشلم فلسطین ہیکل اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ان کو غلام بنا لیا۔ تورات کا ایک نسخہ اور ایک ورق بھی دنیا میں نہیں رہنا، جلا کر رکھ دیا سب کو، تورات دنیا میں ختم ہو گئی۔ پھر اس کو لکھا حضرت عزیر علیہ السلام نے، یہ معجزہ تھا۔ 3 پارے کے 3 رکوع میں اس کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، حضرت عزیر علیہ السلام نے لکھوایا۔ پھر یہ تباہی آئی، ایرانی بادشاہ خسرو سائرس نے حملہ کیا اسرائیلیوں پر، اسی حکومت پر، اور پھر سب کچھ جلا کے رکھ دیا، سب کو غلام بنا کے لے گیا۔ دنیا میں تورات تلاش کرنے سے نہیں ملتی تھی، تو جب پھر لکھی گئی ہے، وہ کس نے لکھی ہے، کون لکھنے والا تھا، کون لکھانے والے تھا، یہ ہمارے سامنے بات لاؤ۔ میں ایک بات ساری کتابوں کے بارے میں، جس کو استناد مستند ہونا کہتے ہیں، ہمارے یہاں سند متصل ہے۔ قرآن مجید کے لیے تواتر، آپ کو تعریف یاد ہے، مجھے تشریح کرنے کی ضرورت، الکلام المنزل بواسطۃ جبرائیل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانتقل الینا نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ قرآن وہ کلام ہے جو جبریل کے ذریعے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور پھر اس وقت سے اب تک ہم تک پہنچا ہے نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ یہ 2 لفظ یاد رکھیں۔ تورات، یہ جو کتابیں بائبل کی ہیں، ان میں سے کسی بھی کتاب کے لیے نقل متواتر ثابت کرو۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ خدا کا کلام ہے اور اس نبی نے لکھوایا ہے، تو نقل متواتر ثابت کرو، ٹھیک۔ سند متصل ثابت کرو اناجیل کے لیے۔ سند متصل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں آج میں نے حدیث پڑھی ہے فلاں شیخ الحدیث سے، اس نے فلاں سے فلاں سے فلاں سے پڑھی، اس نے کہا کہ امام بخاری سے، امام بخاری پھر اپنی سند بیان کرتے ہیں، میں نے حماد سے، میں نے القمہ سے، اس نے فلاں صحابی سے، اس نے حضور سے۔ یہ سند متصل ہے۔ بائبل کی کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کے لیے نہیں، کسی ایک جملے کے لیے تم نقل متواتر ثابت کرو، سند متصل ثابت کرو، پھر ہمارے ساتھ بات کرو، پھر ہم کہیں گے کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ اور اگر تم ثابت نہیں کر سکتے تو پھر یہ خدا کا کلام نہیں ہے، کچھ لوگوں نے لکھا ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ اس میں ساری باتیں غلط ہیں، لیکن کون سی بات بالکل 100% صحیح ہے، اس پہ تم بھی انگلی نہیں رکھ سکتے، ہم بھی انگلی نہیں رکھ سکتے۔ تو قرآن کے مقابلے میں کیسے آ سکتے؟ ٹھیک۔ انجیلیں کیسے مرتب ہوئی؟ تورات کے میں نے بات کر دی۔ انجیلیں مرتب ہوئی ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام پس منظر میں چلے گئے، وہ کہتے ہیں صلیب پہ دیا گیا، مردوں میں زندہ ہو گئے، ہم کہتے ہیں آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ 2 شاگرد ہیں باقاعدہ حواری، ایک متی، ایک یوحنا، پہلی انجیل آخری انجیل۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری براہ راست شاگرد ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا ہے۔ درمیان والے مرکز اور لوکا یہ شاگرد بھی نہیں ہے، حواری بھی نہیں ہے، اور حضرت عیسیٰ کے صحابی بھی نہیں ہے، انہوں نے لکھی، اور صرف انہوں نے نہیں لکھی، ذہن میں رکھ لیں، نقطے لکھ لیں، انہوں نے نہیں لکھی، بہتوں نے کمر باندھ رکھی تھی۔ لوکا خود کہتا ہے اپنی انجیل شروع کرتے ہوئے کہ چونکہ بہتوں نے اس پر کمر باندھ رکھی تھی، یعنی یہ کوشش کر رہی تھی کہ ان باتوں کو بے ترتیب بیان کریں، تو میں نے بھی، بہت سے لوگ انجیل لکھ رہے تھے تو میں نے کہا میں کیوں پیچھے رہ جاؤں، حالانکہ یہ حواری بھی نہیں ہے، شاگرد بھی نہیں، تو میں نے بھی
اے میرے شاگردوں، میرے ماننے والوں، میں نے تمہارے لیے ایک انجیل لکھ دی. یہ لوکا ہے. 300 انجیلیں اس وقت دنیا میں گردش کر رہی تھیں. 300 انجیلیں زیر گردش تھی. میں ختم کرتا ہوں جی 12 بجے. 300 انجیلیں گردش میں موجود تھیں زمانے میں. انجیل کے نام سے جو کتابیں لکھی گئیں، لکھی جاتی ہیں، کوئی واقعہ پیش آتا ہے کہیں پہ تو اس پہ داستانیں اور کہانیاں قصے بیچنے والے لکھ کر فٹ پاتھوں پہ رکھ کے بسوں پہ گھوم کر وہ قصے بیچتے ہیں. تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا تھا کہ صلیب دیا گیا اور وہ مردوں میں سے زندہ ہو گیا، تو انجیلیں لکھی جا رہی تھیں. 300 انجیل. سن 300 عیسوی میں 300 عیسوی میں یعنی مسیح علیہ السلام کے 300 سال بعد ایک بت پرست سورج کی عبادت کرنے والا بادشاہ، اس کا نام ہے قسطنطین، جس سے قسطنطنیہ ہے. قسطنطین اس نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا. کیوں کیا، کیسے کیا، یہ ایک لمبی داستان ہے، میں پھر کسی وقت بات. اس نے کہا بھائی میں نے عیسائی مذہب اختیار کیا ہے، پہلے میرا بت پرستی کا مذہب تھا، ان دونوں مذاہب کو ہم آہنگی ان میں ہونی چاہیے. یہ ہم آہنگی وہاں سے ہوئی، ان میں ہم آہنگی ہونی چاہیے. یار کچھ میرے پرانے مذہب سے باتیں لو، کچھ اس نئے مذہب سے باتیں لو، ایک نیا مذہب لا کے کھڑا کرو تاکہ میرے مذہب کے لوگوں کو بھی تسلی ہو کہ ہم عمل کر رہے ہیں، تمہیں بھی تسلی ہو. اس نے سن 325 عیسوی میں نیقیہ ایک جگہ ہے، اس جگہ پہ ایک مجلس منعقد کی، ایک بہت بڑی میٹنگ پادریوں کی. اسے کہتے ہیں نیقاوی مجلس. لکھ لیں 325 عیسوی میں دنیا بھر سے 2000 کے قریب پادریوں کو اکٹھا کیا، مذہب کی تشریح کرنے والوں کو، اور انہیں کئی دن تک اپنی تمام سہولتیں فراہم کر کے کہا کہ مذہب کی تشریح کرو گے، تشکیل کرو مذہب. کیسے تشکیل کریں؟ 300 انجیلیں دنیا میں پھر رہی ہیں. ان کا ان میں سے منتخب کرو، کتنے دن رہاں بیٹھتے ہو بیٹھو، کھانا پینا سب کچھ ہوگا، ان میں سے منتخب کرو کہ کون سی انجیل ٹھیک ہے. باقیوں کو مسترد کریں گے اور سب تلف کر دیں گے اور کہیں گے کہ کوئی انجیل معتبر نہیں ہے، ایک انجیل. سوچتے رہے، لڑتے رہے، جھگڑتے رہے، اتفاق نہ ہو سکا. پھر وہی جو وہ روح القدس آتا ہے، نہ جانے وہ کیا شخصیت. اس نے کہا بھائی ایسا کرتے ہیں بھائی ان سب انجیلوں کے نسخوں کو، کتابوں کو ایک بڑے ہال میں ایک بڑے میز پر رکھ دیتے ہیں، ہلائیں گے. جو انجیلیں نیچے گر جائیں وہ مسترد، جو اوپر رہ جائیں وہ قبول. طریقہ کیا ہے؟ یہ مذہب ہے، اس کو مذہب کہتے ہیں. امر واقعہ یہ ہے اور وہ خود مانتے. ایک روایت یہ ہے کہ کہا جی کہ اس میز پر رکھ کر باہر چلے جاؤ، سارے اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو جاؤ، صبح آؤ گے تو روح القدس نے جو کچھ کام دکھایا ہوگا اس کام کے مطابق جو انجیلیں اوپر رہ جائیں گی وہ مان لیں گے، جو نیچے گری ہوگی وہ. تو پہلی روایت کے مطابق یہ ہے کہ وہ میز ہلاتے رہے، تار طرف سے گرتی رہی. 4 جب رہ گئیں تو وہ گر نہیں رہی تھی، جتنا بھی ہلایا وہ نہیں گری. ان کا یہ 4 معتبر ہے. دوسری روایت کے مطابق یہ ہے کہ صبح جب آئے تو وہ جو 296 تھیں وہ نیچے گری ہوئی تھیں، 4 اوپر تھیں. وہ جو نیچے گری تھیں ان کو مسترد کر دیا، یہ 4 اوپر تھیں ان کو، یہ 4 وہ ہے. ٹھیک ہے، یہ انجیل یہ ماخذ ہے. عیسائی مذہب کا ماخذ یہ ہے. اب جب یہ ماخذ ہو گیا تو پھر گویا عیسائیت کی بنیاد ان پر ہے. اگلی بات جو آخری میں بات کرنا چاہتا ہوں، بائبل سے ہم حوالہ تلاش کرتے ہیں. یہ ضروری ہے، آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ بات تو ہو گئی کہ کسی کتاب کے سند متصل موجود نہیں، نقل متواتر موجود نہیں، لہذا ان میں سے کسی کتاب کو معتبر قرار نہیں دیا جا سکتا. اور کسی کتاب کے بارے میں یہ کہ خدا کا کلام ہے
اس کو نہیں مانا جا سکتا۔ آپ کبھی پڑھتے ہوں گے مطالعے کے دوران اور پڑھیں گے کہ حوالہ آیا ہے، ہمارے اکابر حوالہ دیتے ہیں کہ تورات میں اور انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں موجود ہیں۔ بالکل ہم ثابت کرتے ہیں کہ موجود ہیں۔ اس وقت جو تورات اور انجیل ہے اس میں بھی ہیں، وہ ہم پر حجت نہیں ہے، وہ ان پر حجت ہے۔ یہ میرا جملہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ ہم تو اس تورات کو تورات نہیں مانتے، انجیلوں کو انجیل نہیں مانتے، زبوروں کو زبور نہیں مانتے، ہم پر وہ حجت نہیں ہے، لیکن وہ تو خدا کا کلام مانتے ہیں، اس لیے ان کے مضامین ان پر حجت ہے، حجت کے طور پر ہم پیش کرتے ہیں۔ تو حوالہ تلاش کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہیں لکھا ہوگا، مثلا تکوین آگے لکیر ڈال کر آگے لکھا ہوگا 33، آگے 2 نقطے ڈال کر لکھا ہوگا 5-6، یہ ہند سے لکھو۔ تکوین سے مراد ہے کتاب، تورات کی کتاب۔ آگے جو 33 لکھا ہے اس کا معنی ہے باب نمبر، اس کتاب کا باب نمبر 33۔ اور جو آگے ہنسا لکھا ہوا ہے مثلا 1 2 3 4، تو مطلب یہ کہ اس باب کے فلاں فلاں فکرے۔ مثال کے طور پر میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، ایک مثال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم اس بشارت کو پیش کرتے ہیں، حضور کا بھی ذکر ہے، صحابہ کا بھی ذکر ہے۔ یہ وہ برکت ہے جس سے مرد خدا موسیٰ نے اپنی وفات سے پیشتر بنی اسرائیل کو دعا دی۔ اس نے کہا خداوند سینا سے آیا اور سعیر سے اپنی قوم پر طلوع ہوا، وہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا، 10,000 قدسیوں کے ساتھ آیا، اس کے دائیں ہاتھ سے آتشیں شریعت پھوٹ نکلی۔ ٹھیک ہے، اس کا حوالہ یوں لکھا ہوتا ہے، تثنیہ شرح 33:1-2-3، مطلب یہ کہ کتاب کا نام تثنیہ شرح ہے، باب نمبر 33 ہے، اور اس کے پہلا دوسرا تیسرا فقرہ ہے جس میں یہ عبارت موجود ہے۔ اس عبارت کا معنی کیا ہے؟ خداوند سینا سے آیا، یہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ سعیر سے اپنی قوم پر طلوع ہوا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر ہے، کیونکہ پوری دنیا میں کسی پہاڑ کا نام کوہ فاران نہیں ہے۔ کوہ فاران مکہ معظمہ کی چوٹی ہے، پہاڑ ہے۔ اور 10,000 قدسیوں کے ساتھ آیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مکہ فتح کرنے کے لیے گئے ہیں تو آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کا لشکر تھا۔ یہ بشارت موجود تھی۔ یہ کیسے ہے؟ تثنیہ شرح 33:1-2-3، یہ حوالہ تلاش کرنے کا طریقہ ہے۔ اور 2 آخری باتیں بہت تیزی کے ساتھ، جیسے میں نے کہا کہ 4 انجیلیں، ان میں سے انجیل متی، مرکز، لوکا، یوحنا۔ اسی طرح جو پہلی 5 کتابیں ہیں جنہیں خمسہ موسوی کہتے ہیں، ان 5 کتابوں کے نام لکھ لیں۔ 5 کتابیں ہیں۔ سب سے پہلی کتاب ہے تکوین، پیدائش بھی اس کو کہتے ہیں۔ دوسری کتاب ہے خروج۔ تیسری کتاب ہے احبار، حبر کی جمع، چوتھی کتاب ہے عدد، گنتی، میں تشریح کر دیتا ہوں۔ اور 5ویں کتاب عدد، 5ویں کتاب ہے تثنیہ شرح۔ استثناء بھی اس کو کہتے ہیں۔ استثناء جیسے لام حرف نفی ہے، الا حرف استثناء ہے، بالکل اسی طرح استثناء۔ ٹھیک ہے، استثناء۔ تو یہ 5 کتابیں ہیں، تکوین، پیدائش یعنی کہ تکوین، خروج، احبار، عدد اور تثنیہ شرح۔ ان 5 کتابوں کا نام خمسہ موسوی ہے۔ ان 5 کتابوں کا نام اسفار خمسہ ہے۔ ان 5 کتابوں کا ایک ٹائٹل ہے تورات۔
ٹھیک ہے. تو حوالہ تلاش کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے کتاب کا نام لکھا ہوگا، اس کے آگے اس کتاب، اس میں جتنے باب ہیں ان میں سے باب کا ہندسہ لکھا ہوگا، باب نمبر، پھر فقرے ان کا نمبر. اسی طرح ایک اور مثال یہ لکھیں، ملوک، یہ ایک کتاب ہے تورات، یہ عہد نامہ قدیم، ملوک بادشاہ، ملک کس ملوک، ملوک کاف کے اوپر ایک ڈال دیں کیونکہ ملوک نام کی 2 کتابیں ہیں، 1 2. باب نمبر 11، فقرہ نمبر 1 اور 8، 1 سے لے کر 8 تک، اس میں وہ سارا مضمون موجود ہے جو میں نے آپ سے کہا کہ سلیمان علیہ السلام فرعون کی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی کی، اس کے بعد بہت سی اجنبی اور بت پرست عورتوں کے ساتھ اس کا تعلق ہوا، ان کے حسن کے اور بت پرست عورتوں کے عشق میں مبتلا ہو کر بت پرستی کرنے لگا. اس نے ان کے لیے یہ بت کدے بنائے. اس کے 700 بیویاں اور 300 زنانیں مدخولہ تھیں. یہ ملوک 1، ملوک 1، باب نمبر 11، 1 سے لے کر 8 تک. خلاص اب آگے سب آپ کے مطالعے پر ہے، آپ کتابیں مطالعہ کریں گے. ایک کتاب کا 2 کتابوں کا نام میں لکھوا دیتا ہوں اور جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عیسائیوں کے ساتھ گفتگو، مکالمہ، جس کو ہم مناظرہ اور مباحثہ کہتے ہیں. اس کے لیے 5 موضوعات ہیں. سن 1854 کی اپریل 10، 11، 12 اپریل یہ تاریخیں طے ہوئی تھی. 1854 میں اس ہندوستان میں ان کا سب سے بڑا پادری تھا، اسقف اعظم اس کو کہتے ہیں، پادری فانڈر، فے الفا نون ڈال را، کہیں ڈال کہنا پڑتا ہے کہیں را کہنا پڑتا ہے، یہ بھی مسئلہ. فانڈر. اس کا معاون تھا پادری فرینچ. حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی ہماری تاریخ اسلام کا عظیم ترین نام ہے ہندوستان میں، مولانا رحمت اللہ کیرانوی. ان کا مناظرہ ہوا. اس سے مناظرے میں 5 موضوعات طے ہوئے. وہ چیلنج کر رہے تھے پورے ہندوستان میں مسلمان علماء کو. اس چیلنج کو قبول کیا حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے. مناظرہ طے ہوا. مناظرے میں 5 موضوعات طے ہوئے کہ ان 5 موضوعات پر ہمارے اور تمہارے درمیان مناظرہ ہوگا. نام دونوں بہت مقدس ہیں، حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی اور ان کے ساتھ معاون تھے ڈاکٹر وزیر خان. ڈاکٹر وزیر خان. 5 موضوعات. اب بھی 5 موضوعات پر ہی سب سے پہلے گفتگو ہوگی. ہم چیلنج کرتے ہیں کہ ان 5 موضوعات پر جب جی چاہے بات کرو ہمارے ساتھ. پہلا موضوع تحریف بائبل. ہم ثابت کریں گے کہ بائبل میں تحریف ہے. جو بائبل جو بھی ہے تمہارے پاس اس میں بھی تحریف ہوئی ہے. دوسرا موضوع ہے نسخ بائبل. بائبل میں جو احکام ہے وہ منسوخ ہے. عہد دوام کس کو کہتے ہیں؟ عہد دوام اس کو کہتے ہیں جس میں نسخ نہ ہو، جس میں تحریف نہ ہو. عہد نامہ قدیم میں بھی نسخ ہوا ہے، تحریف ہوئی ہے. عہد نامہ جدید میں بھی نسخ اور تحریف ہم ثابت کریں گے. عہد دوام قرآن مجید ہے جس میں نہ نسخ ہوا ہے نہ تحریف ہوئی. عہد دوام یہ ٹھیک. بہرحال دوسرا موضوع ہے نسخ بائبل. تیسرا موضوع تثلیث، وہ جو میں نے پہلے کہ 3 خداؤں کا تصور. ان 3 پر ہم معترض ہوں گے، تم جواب دو گے. ہم ثابت کریں گے کہ بائبل محرف ہے، تم جواب دو. ہم کہیں گے کہ بائبل منسوخ ہے، تم جواب دو. ہم کہیں گے کہ تثلیث نہیں ہو سکتی، خدا ایک ہی ہے، تم کہہ دو تثلیث سے جواب دو. چوتھا موضوع ہے رسالت محمدیہ. وہ جو میں نے پہلے کہا کہ رسالت ثابت کرنی ہے ہم نے دنیا کے تمام مذاہب کے سامنے، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اور 5واں موضوع ہے حقانیت قرآن. ان 5 موضوعات پر مناظرہ طے تھا، اور جب تک یہ طے تھا کہ جب تک ان 5 موضوعات پر مکمل بحث نہیں ہو جاتی، ہار جیت نہیں ہو جاتی، اس وقت تک یہ مناظرہ جاری رہے گا، خواہ کتنے دن بھی رہے.
انگریزوں کا زمانہ تھا، انگریز حکومت تھی، اس کے زمانے میں یہ مناظرہ ہوا. 2 دن میں پہلے دونوں موضوعات پر پادری فانڈر نے شکست تسلیم کی اور اسے ماننا پڑا کہ ہاں بائبل میں تحریف بھی ہوئی ہے اور بائبل منسوخ بھی ہے، اس کے احکام منسوخ ہیں. پھر تیسرے دن وہ نہیں آئے، شکست تسلیم کر لی، بھاگ گئے. ٹھیک ہے. اور حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے پھر مکہ معظمہ مہاجر ہو گئے، پوری تاریخ ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام تھا اظہار الحق. دنیا میں موجود ہے اور جتنی زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا ہے، اللہ اکبر، اظہار الحق. اس کا اردو ترجمہ ہے بائبل سے قرآن تک، 3 جلدوں میں، اب 2 جلدوں میں بھی آگے، بائبل سے قرآن تک. دارالعلوم کراچی والوں نے ترجمہ کروایا، مولانا تقی عثمانی نے اس پہ مقدمہ لکھا، عیسائیت کیا ہے. یہ اظہار الحق، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس آدمی کے پاس ہو. ان 5 موضوعات پر مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے پھر دلائل کا انبار لگا دیا ہے. آج تک وہ ہماری بنیاد ہے اور دنیا کا کوئی پادری اس کا جواب نہیں دے سکا. اس سے پہلے ایک کتاب تھی، وہ اب بھی موجود ہے، اس کا نام ہے استفسار. مولانا آل حسن موہانی، مولانا آل حسن موہانی نے ایک کتاب لکھی، اب وہ چھپی ہے دوبارہ. اس پہ مولانا ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب کا مقدمہ ہے. 18 سوال قائم کیے عیسائیت پر، 18 سوال، اور کہا کہ جس کا جی چاہے کوئی مائی کا لال ہے تو میدان میں آئے، ان 18 سوالوں کا جواب دے. آج 150 سال ہو گیا ہے، کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا. آپ الاستفسار بھی پاس رکھیں اور بائبل سے قرآن تک بھی لیں. آپ کو ساری عیسائیت کی وہ عمارت جو گرجے اور ویٹیکن اور وہ کنٹربری میں اور پوری دنیا کے 5 بڑے شیطان ممالک جو ہیں، امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، آسٹریلیا، ان 5 کی بنائی ہوئی عیسائیت کی بہت اونچی عمارت آپ کو نظر آتی ہے. وہ عمارت ایسے آپ کے سامنے زمین بوس ہو جائے گی اور آپ داعی بنیں گے. شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ کام لے لے اور ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وہ کہتے ہیں کہ یار ایسا بندہ 100 سال بعد اس نے تورات لکھ دی زبانی. سوال یہ کہ حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہیں؟ یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا. 100 سال بعد یہ گزرا ہے اور وہاں اس پر موت آ گئی، پھر 100 سال بعد زندہ ہوا ہے، 100 عام. تو اب اس نے کہا کہ میں لکھواتا ہوں اللہ تعالیٰ. تو اتنا بڑا کام، تورات مٹ گئی، اس نے زبانی لکھوا دی. یہ انسان نہیں ہو سکتا، یہ خدا کا بیٹا ہو سکتا. یہودیوں نے عیسیٰ کی مخالفت کیوں کی؟ عیسائیوں نے رسالت محمد کا انکار کیوں کیا؟ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت اس لیے کی کہ ان کے ذہن میں تصور یہ تھا کہ عیسیٰ آئے گا، ایک مسیح آئے گا، وہ ہمیں تخت داؤد بحال کر کے دے گا. بنی اسرائیل کی جو تاراج ہو گئی تھی حکومت، وہ بحال کر. اور یہ تو درویش آدمی ہے، اس کے پاس تو اپنے رہنے کے لیے مکان بھی نہیں ہے، تو یہ تو وہ مسیح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. عیسائیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا. عیسائی اور یہودی مزاج ایک ہے. عیسیٰ علیہ السلام یہودی خاندان سے تعلق رکھتے تھے. انہوں نے کہا میں صرف بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کے لیے آیا ہوں. یہ سب مزاج ایک ہے. اور مزاج میں یہ تھا کہ ان کا خیال یہ تھا کہ جو آخری نبی آئے گا وہ بنو اسحاق میں سے ہوگا، چاچکیوں وچوں نہیں ہوئے گا، ساڈے باپ ہے. لیکن وہ آیا بنو اسماعیل میں سے. حضور آئے بنو اسماعیل میں سے. ان کا کھانا کھانا چاہیے. جب آپ باہر جاتے ہیں دنیا میں تو سارے ہوٹلوں پہ عیسائی پکا رہے ہوتے ہیں کھانا. ٹھیک ہے. ایک ہے ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا، ایک ہے ان کا کھانا دعوت قبول کرنا. اس کے لیے لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ آیتیں پڑھ لیں، اس سے پتہ چل جائے گا. نہیں کھائیں نا جی، کب کہا ہے؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ کھانا نہ کھائیں. ان کا کھانا کھائیں، آپ ان کو کھانا کھلائیں، ان کو دعوت دیں. پاک صاف آدمی ہے، اس کا ہاتھ کا پکایا ہوا حرام نہیں ہے.
لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. ٹھیک ہے، کھانا کھانے کے میں نے حرمت میں آنے دلی طور پر محبت نہیں ہے. دلی طور پر محبت ایمان والوں کے ساتھ، ایمان والوں کی زیادہ ہے، دوسروں کے ساتھ نہیں. جی ہاں، یہ غلط ہے جی. سلیب، یہ کہتے ہیں آج کل عمارتیں بھی سلیب شکل میں حکومتی سطح پر تیار ہو رہی ہیں، یہ غلط ہے. سلیب اور گرجے کی طرز پہ عمارتیں ہماری بنے. ہمارا اپنا فن تعمیر ہے، اس فن تعمیر میں مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ، مسجد حرام، یہ ہیں. فن تعمیر بھی ویسا ہونا چاہیے، ان جیسا نہیں ہونا چاہیے. کیا انگریز یہودی ایک ہی نام؟ انگریز اور یہودی ایک نام نہیں ہے. یہودی ایک مذہب، اس کے ساتھ تعلق ایک خاندان. انگریز انگریزی بولنے والے، انگریز انگریزی بولنے والے. عموماً وہ عیسائی تھے، عیسائی ہیں. جو انگریز ہم پر حکومت کرتے رہے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں انگریزوں کے خلاف ہم جہاد کر رہے ہیں، وہ عیسائی ہیں. اور اگر ایک آدمی انگریز ہے یا انگریزی علاقے میں پیدا ہوا ہے، کسی انگریز عورت کا بیٹا ہے، لیکن وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے. گرجا گھر کا کھانا، دیکھیے بات ذہن میں رکھیں، اصول اپنی جگہ پہ طے ہے. اہل کتاب کا ذبیحہ کھانا حلال ہے، شرط کہ وہ اہل کتاب ہوں. اب وہ اہل کتاب نہیں ہیں، مشرک کا ذبیحہ حرام ہے. ٹھیک ہے. میں ایک کورس کرواتا ہوں تو اس میں بہت دور سے آتے ہیں. ایک دفعہ میں نے ایک عیسائی کو بھی میں بلاتا ہوں، وہ اپنا مذہب بیان کرے. ہندو مت پہ ہو تو ہندو بلاتا ہوں، سکھ مت پہ ہو تو سکھ بلاتا ہوں. سکھ آیا تو سردار شام سنگھ اس کا نام تھا، وہ آیا تو اس نے کہا جی کہ ہم گوشت نہیں کھاتے، یہاں ہمارے لیے دال پکائیں گے یا سبزی پکائیں گے. اس نے شرط لگائی، ہم نے دال پکائی اس کے لیے. ذبیحہ مشرک کا حرام ہے. اب اس وقت جتنے عیسائی ہیں وہ مشرک ہیں، ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. صاف ستھرے ہوں، ذبیحہ نہ ہو تو کھانا کھائیں، ٹھیک ہے، اور ان کو دعوت دیں تاکہ وہ دعوت. لیکن اگر ان مرغیاں ذبح کی ہوئی ہیں، گوشت بنایا ہوا ہے تو وہ نہ کھائیں. احتیاط تو یہی. دنیا میں بھی باہر جب آپ جائیں، لاہور عیسائی ادارے سے کامل کتاب منگوا رہا ہوں، اور کون سی کتاب ان کی عیسائیت کے تعارف پر منگوا لو. بالکل ٹھیک ہے. ایک تفسیر الکتاب ہے، ایک کلید الکتاب ہے، ایک قاموس الکتاب ہے، اور بھی کئی کتابیں ہیں. وہ منگوا لیں، اپنے پاس رکھیں. مولانا عبد المالک صاحب یہاں ملتان میں رہتے ہیں، ان سے ذرا رجوع کر لیں. یہ خدائی کتابیں نہیں ہیں تو کیا ان کا ادب ضروری ہے؟ جس کتاب میں بھی خدا کا، رسول کا، اچھے لوگوں کے نام ہوں، ان کو پاؤں تلے تو نہیں روندنا نا. ان کا ادب ان الفاظ کی وجہ سے. یہ خدا کا کلام تو نہیں ہے. اردو کی کتاب جو آپ کی نصاب میں شامل ہے، سکول میں دوسری تیسری چوتھی میں، اس کا بھی ادب کرنا چاہیے، حروف کا ادب کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اہل کتاب کے ہاں خداوند کا کیا معنی ہے؟ کس کو؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے. خداوند کہتے ہیں آقا کو. خداوند یہودی عیسائیوں میں اور بائبل میں خداوند آقا کو کہتے ہیں، سردار کو کہتے ہیں، بڑے آدمی کو کہتے ہیں. اور جب وہ خداوند میرا خدا، خداوند تیرا خدا، یہ دونوں لفظ استعمال کرتے ہیں تو پھر وہ اللہ کے بارے میں استعمال کرتے ہیں. ورنہ ہر آقا ان کے نزدیک خداوند ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الہ العالمین، ہمارا یہ سبق بیٹھا ہم نے ٹوٹا پھوٹا بے ترتیب سا، تھوڑے سے وقت میں زیادہ باتیں کرنے کے خواہش کے طور پر ہم نے کیا ہے. زبان بھی جلدی سے استعمال کی ہے، لفظ بھی استعمال کیے. یا اللہ جیسا کیسا ہے قبول فرما. یا اللہ ہمیں داعی اسلام بنا، حضور کا صحیح وارث بنا. دنیا بھر کے چپے چپے پر جا کر یا اللہ یہودیوں کو، عیسائیوں کو، کافروں کو، حضور کی رسالت کے منکروں کو اسلام کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما. ہمارے علم میں اضافہ فرما. اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا
اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء بحرمت النبی. جو کوئی لفظ غلط تیزی سے ہو گیا ہو یا اللہ معاف فرما. وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ.